اس نے چاہا تھا چاند فاہرین فاطمہ کس نمبر 2۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تبریز واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ السلام علیکم۔ باہر آتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور چڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفیہ بیگم تو بس اسے گھور کر رہ گئیں۔ ارے بیٹا، اتنے دنوں کے بعد آئے ہو اور اتنی جلدی جا رہے ہو، تھوڑی دیر تو اور رک جاؤ۔ صوفیہ بیگم نے اسے تھوڑی دیر اور رکنے کا کہا۔ ارے ماما، لگتا ہے آپ کی یادداشت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ ڈیڈ ماما کو بادام لا کر کھلائیں، ہر دوسرے دن تو آ جاتا ہے آپ کا بھانجا۔ وہ تبریز کو گھور کر بولی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے کنزش خالہ جانی۔ اس کے گھورنے پر وہ صوفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، مجھ سے تو کبھی ماما نے اتنے سے پیار سے بات نہیں کی، اور اس بٹر کی دکان سے کتنے اچھے سے بات کر رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اب تم کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو؟ جاؤ، جا کر سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ابھی تو سب نے جوس پیا ہے، تھوڑی دیر رکیں، لا دیتی ہوں بنا کے۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ رہنے دے صوفیہ، وہ کہہ رہی ہے نا تھوڑی دیر بعد ٹی میں کر لائے گی تو کر لائے گی، کیوں بچی کے ساتھ زبردستی کر رہی ہے؟ نگین بیگم نے صوفیہ بیگم سے کہا تو کنزی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ میری خالہ ہی ہے نا، اتنی میٹھی زبان کیسے ہو گئی ان کی؟ لگتا ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اوپر سوچ انداز میں بولی۔ ارے بھائی صاحب، صوفیہ آپ نے تو کبھی ہماری طرف سرکلٹنگ ہی نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ سرکلٹنگ نہیں، سرکلنگ۔ اپنی بیوی کی انگلش سن کر وہ شرمندہ سے بولے۔ ہاں، میرا بھی وہی مین تھا، وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی۔ اپنی خالہ کی ہائی کلاس انگلش سن کر کنزش دبا دبا سا مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ لوگ ہمیں فورگیٹ ہی کر گئے ہیں۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ کوئی اپنوں کو بھولتا ہے کیا؟ بس مصروفیات ہی اتنی ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی۔ 2 دن پہلے صوفیہ مجھے کہہ رہی تھی آپا کی طرف ہوں آئے، لیکن میں ہی مصروف تھا۔ افراد سیاب صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تعلقات نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ کوئی نہیں بھائی صاحب، بلڈ کے رشتے ہارٹ سے نبھائے جاتے ہیں، نہ کہ ٹانگ سے۔ اب کی بار نگین بیگم کی انگلش سن کر کنزش سے رہا نہ گیا تو کہتا لگا کر ہنس دی۔ سوری، سب کے گھورنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ خالہ، ٹانگ نہیں ٹنگ ہوتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نگین بیگم کی انگلش درست کی۔ مجھے بھی پتا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لگتا ہے خالہ آج لڑنے کے ارادے سے آئی ہیں۔ تم تو سائلنٹ ہی ہو جاؤ، تم تو ہمارے ہاؤس آتی ہی نہیں ہو۔ اتنی بار تبریز کو ٹاک کیا ہے وہ تمہیں لے کر آئے، لیکن تم بہانے بنا لیتی ہو، اس لیے میں آج خود ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ تبریز تو بھائی صاحب آپ سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی بیک ہوا ہے۔ بگ بیگم، حسنان صاحب غصے سے بولے۔ ہارڈ ورکنگ بھی بہت ہے، اب تو رسپانس بھی ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ رسپانسبل، پتا ہے مجھے، آپ چپ رہے، مجھے ٹاک کرنے دیں۔ اس لیے میں نے تھنک کیا ہے گھر میں بہو لے آئیں۔ تھنک، اب کی بار وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولے، لیکن وہ ان کی بات کو اگنور کر گئی۔ ہماری کنزی سے گٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، پلیز آپ لوگ یس کر دیں۔ ایسے کیسے کرتے؟ ہاں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا جب تک شائزن کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ بھی نہیں کرے گی۔ آج کل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وہ شادی کرے اور اس کے لیے دلہن وہ ڈھونڈے گی۔ کنزش کے جانے کے بعد افرا سیاب صاحب بات سنبھالتے ہوئے بولے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں اسے دیکھتی ہوں۔ صوفیہ بیگم اٹھ کر کنزش کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے تمہیں چائے بنانے کا بولا تھا اور تم یہاں آ کے بیٹھ گئی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر بھڑک اٹھی۔ شکر کیجیے آپ موم، میں وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر آ گئی۔ تھوڑی دیر اور رک جاتی تو آپ کی بہن کی ایسی عقل ٹھکانے لگاتی، ساری زندگی یاد رکھتی۔ اپنے شرابی بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی ہیں؟ عقل نہیں ہے انہیں؟ جیسے ان کا لنگور بیٹا کسی ریاست کا شہزادہ ہو جس سے شادی کرنے کے لیے میں یوں مان جاؤں گی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی اور صوفیہ بیگم اپنی بیٹی کی کینچی سے بھی زیادہ لمبی زبان چلتی منہ کھولے سن رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو صاف صاف منع کر دے جا کے۔ آہستہ بولو، تمہاری خالہ باہر ہی بیٹھی ہیں، سن لیں گی سب۔ صوفیہ بیگم نے اسے چپ ہونے کا کہا، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑی تیز ہے آپ کی بہن،
ऐसी बातें सुनकर अनसुनी कर देती हैं। मोम, मैं भी बता रही हूँ, इस शराबी लंगूर से मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तो चाहूंगी वो अपने शराबी लफंगे बेटे के लिए कोई हूर जैसी बहू ढूंढ कर लाए। वैसे शक्ल है कोई इस तबरेज से शादी करे, लेकिन फिर भी ढूंढे कोई ना कोई मिल जाएगी। ना मिली तो मुझे बताना, मैं ढूंढ दूंगी। लेकिन मैं इस शराबी लच्चे लफंगे लोगों से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। चुप करो और बाहर आकर बैठो। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे डैड और खाला को अच्छी नहीं लगेगी, और अभी हम इन्हें हाँ कर रहे हैं। चुप करके तुम्हारी खाला जो कहे सुन लेना। बात की बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे, मैं जवाब दे चुकी हूँ। वो अपने सर पर हाथ मारती उसे घूर कर वापस चली गई। वो जानती थी इनसे जीतना तो नामुमकिन है। मैं एक खुली किताब हूँ, थोड़ी अल्हड़ हूँ, थोड़ी नादान हूँ, पर अपने घर की मैं जान हूँ। मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, मैं हवाओं से लहराती हूँ, थोड़ी सियानी हूँ, थोड़ी दीवानी हूँ, एक प्यारी सी कहानी हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग भी उठकर अपने घर को चल दिए। वो जो कब से बेसब्री से बैठा अपने माँ बाप के आने का इंतजार कर रहा था, उन्हें लाउंज में बैठे देखकर जल्दी से उनकी तरफ लपका। बताओ मामा, फिर क्या जवाब दिया उन लोगों ने? हसनान साहब तो उठकर अपने कमरे में चले गए। वो जानते थे अब इन दोनों माँ बेटे की बहस शुरू हो चुकी थी, जो काफी लंबी चलनी थी। तुम्हें पता है ना तबरेज, मैं फेसेस रीड करना अच्छे से जानती हूँ। इसका फेस रीड करके तो यही लग रहा था वो इस रिश्ते से हैप्पी नहीं है। और खाला खालू उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अच्छे से बात की, मेहमान नवाजी भी बहुत गुड से की, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। कह रहे थे कि शबी स्टडी कर रही है। तबरेज बेटा, एक बार अच्छे से थिंक कर लो, सारी लाइफ का सवाल है। अगर किंजी से तुम्हारी मैरिज हो गई तो सारी जिंदगी तुम्हें उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। बहुत मान है उसे अपनी ब्यूटी पर। मामा, आपकी इस इंग्लिश की वजह से वो जरूर मना कर देंगे। कंजिश इतनी हाई क्लास इंग्लिश वाली सास की बहू कभी भी नहीं बनेगी। और दूसरी बात, इसका हक है वो अपने हुस्न पर मान करे, वो है भी बहुत हसीन। मेरी एक बात अपने इस लेटर से माइंड में फिट कर लो, और कभी एक औरत के सामने उसकी ब्यूटी के कसीदे ना पढ़ना। अगर औरत को अंदाजा हो जाए कि वो हसीन है, तो ऑल लाइफ मर्द को अपनी फिंगर्स पर टचाती है, फिर मर्द इसका साला बन के रह जाता है। मामा स्लीव, एक तो आपकी इस इंग्लिश से हम बहुत तंग हैं। मामा, जब नहीं आती तो ना बोला करें। अभी वो बहू बनकर आई नहीं है और आप अपने बेटे को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो तो वो भी मेरी इकलौती बहू हुई। मैं हैप्पी होंगी जब तुम दोनों हैप्पी होंगे। वो तो देख ही लिया। तबरेज माँ को तंज करता उठकर वहां से चल दिया। अफनान बेटा, अपने बाबा की बात क्यों नहीं मान लेते? उनकी नजरों में आज एक उम्मीद थी, उनका बेटा इनकी जरूर बात मानेगा और शादी के लिए हाँ कर देगा, लेकिन तुमने मना करके आज उनकी उम्मीद को तोड़ा है। बहुत सैड लग रहे हैं वो तब से। उनकी बचपन से ख्वाहिश थी इनकी एक बेटी भी हो, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अब वो अपनी बहू में अपनी बेटी ढूंढना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारी शादी की जल्दी है। आज तक इन्होंने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या तुम अपने पापा की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? एक न एक दिन तुम्हें शादी करनी ही है, तो इनके कहने पर क्यों नहीं? एक दफा इनकी पसंद की लड़की देख लो, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ठीक है मोम, मैं इनकी पसंद की लड़की देखने के लिए तैयार हूँ। आप जाकर बता दे डैड को, और उनसे पूछकर मुझे भी बता दीजिएगा कब जाना है लड़की देखने। तबस्सुम बेगम अपनी बात मुकम्मल करके वापस जाने लगी तो वो बोल उठा। तबस्सुम बेगम की बातें उसके दिल पर लगी थी। ये बात तो वो भी जानता था, शादी तो उसे एक न एक दिन करनी ही है, तो फिर एक दफा अपने डैड की पसंद की लड़की देखने में क्या हर्ज है? तब का मतलब कल ही चलेंगे। तबस्सुम बेगम ने उसके माथे पर बोसा दिया और जल्दी से बाहर चल दी, ताकि अपने शोहर को भी ये खुशखबरी सुना सके। ऐसा लग रहा है जैसे डैड से ज्यादा जल्दी इनको हो। वो अपनी माँ की जल्दी देखकर सोचने लगा। तबस्सुम बेगम ने अपने शोहर को जाकर ये खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने जल्दी से लड़की वाले को कॉल करके बता दिया कि वो सुबह वो लोग उनके घर आ रहे हैं। अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस जामी सुबह जल्दी से उठ गए थे और जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, और इनके तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश थे, आखिरकार उनका बेटा शादी के लिए मान गया है। उन लोगों ने सुबह ही सुबह अफनान को भी जगा दिया था, जो बेजारी से तैयार होकर बैठा अपने मोम डैड को तैयारियां करते देख रहा था। यार मोम डैड, मुझे इतनी सुबह जगाने की क्या जरूरत थी? मुझे माई लेते हुए बोला।
بیٹا ہم خوشی بہت ہے، ہم سے رہا نہیں گیا تو تمہیں بھی جگا دیا، اور ہمیں شک تھا کہیں ہمارے موڈی بیٹے کا موڈ پھر سے چینج نہ ہو۔ مسٹر زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو جلدی، اب باتوں میں ٹائم ضائع نہ کرو، یہ نہ ہو ہم لیٹ ہو جائیں۔ ضمیر صاحب نے گاڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے سب کو کہا اور عفنان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ جن لوگوں کے ہاں ضمیر صاحب رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ زیادہ ہائی کلاس گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ضمیر صاحب اور تبسم بیگم کو ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، نہیں تھی تو بس ایک بیٹی، اس لیے بس انہیں لڑکی سے مطلب تھا۔ ان کا کہنا تھا جو ہمیں بیٹی جیسے ہیرے سے نواز رہے ہیں، سمجھو انہوں نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ عفنان کے پاس بھی سب کچھ تھا، اس لیے اسے بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ لڑکی امیر ہو یا غریب۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ ان کے گھر کے باہر موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ گاڑی سے باہر نکلتے، اچانک سے ایک بال آ کر گاڑی کے شیشے میں لگے اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ عدنان صاحب جس جگہ رہتے تھے وہ ایک محلہ تھا، اور اس محلے کے کچھ لڑکے کھیل رہے تھے جن کی بال آ کر عفنان کی گاڑی کے شیشے پر لگی اور وہ ٹوٹ گیا۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے بال کو کافی زور سے ہٹ کیا گیا ہو۔ عفنان بیٹا کیا سوچ رہے ہو، چلو نکلو باہر، پہنچ گئے ہیں ہم لوگ۔ تبسم بیگم نے بیٹے کو سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، نہیں موم ڈیڈ، گاڑی کا شیشہ ٹوٹنا اچھا نہیں ہے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے، نہ ہی کوئی لڑکی دیکھنی ہے، چلیں آپ لوگ واپس۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بس تمہارا وہم ہے، اپنے اس وہم کو اپنے دماغ سے نکالو اور اندر چلو۔ اس دفعہ ضمیر صاحب تھوڑے غصے سے بولے، آپ جو بھی کہیں ڈیڈ، یہ لڑکی میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اپنی بات کہہ کر عفنان نے گاڑی واپس اپنے گھر کی طرف دوڑا لی۔ تبسم بیگم اور ضمیر صاحب اسے سمجھاتے رہے لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ گھر پہنچنے کے بعد عفنان جلدی سے گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مسٹر ضمیر اور تبسم بیگم بھی اب آنکھوں میں نمی لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں چل دیے۔ پتہ نہیں عفنان کی اس وہم والی بیماری نے انہیں اور کیا کیا دن دکھانے تھے اور انہیں کتنا رونا تھا۔